الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگاڑ کی جو بیچ میں دم نہ لے گی، اور کہتے ہیں کہ اے میرے رب جلدی دے ہم کو چھٹی ہمارے حساب کے دن سے پہلے۔ تحمل کرتا رہ اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد قوت والے کو، اور وہ تھا رجوع کرنے والا۔ ہم نے تابع کیے پہاڑ، اس کے ساتھ تسبیح بولتے تھے شام کو اور صبح کو، اور اڑتے پرندے جمع ہو کر سب اس کے آگے فرما بردار۔ اور قوت دی ہم نے اس کی سلطنت کو، اور دی ہم نے دانائی اس کو تدبیر اور فیصلہ کرنے کی قوت۔ اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی، جب دیوار کو کود کر آئے عبادت خانہ میں، جب گھس آئے داؤد کے پاس تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ اور وہ بولے گھبراؤ نہیں، ہم دو آپس میں جھگڑتے ہیں، ہم میں سے زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا، اور دور نہ ڈال بات کو، اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ۔ یہ جو ہے بھائی میرا، اس کے ہاں ہیں 99 دمبیاں، اور میرے پاس ہے ایک دمبی۔ یہ مجھے کہتا ہے حوالے کر دے میرے وہ بھی، اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں۔ کہا داؤد نے وہ بے انصافی کرتا ہے، تجھ پر کے مانگتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں، اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کیے نیک، اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے۔ اور خیال میں آیا داؤد کو کہ ہم اس کو آزمایا، پھر استغفار کی اس نے اپنے رب سے، اور گر پڑا جھک کر، اور رجوع ہوا ہماری طرف، پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام، اور اس کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ اے داؤد، بے شک ہم نے بنایا ہے تجھے اپنا نائب زمین میں، بس لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، پس تجھے یہ اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ روز حساب کو بھول گئے۔ پچھلے فرمان الہی میں مشرکین مکہ اور سارے منکرین جن کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور نہ عقل ان کی کام کرتی تھی، نہ سماعت، نہ بصارت، وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے قائل اور بہت سے خداؤں کو ماننے والے تھے۔ اس پر یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق و مالک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کسی بات پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ وہ آگ بگھولا ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس چلے گئے، اور اپنے اسی بےہودہ عقیدے پر قائم رہے، اور مخالفت میں اور تیزی کر دی، اور کہا کہ لاؤ عذاب کہ جس کا تم ہم کو ڈراوا دیتے ہو۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، جس طرح پہلے رسولوں کے مخالف ذلیل و خوار ہوئے، اسی طرح یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ حکم ہوا کہ حضرت داؤد جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھاتے تھے، رات کو سو کر اٹھتے اور تہجد پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ پہاڑ، درخت، پرندے، چرندے سب ان کے تابع دار تھے، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ ایک دن اپنا کام کرتے، ایک دن لوگوں کا کام کرتے تھے، اور ایک دن صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے۔ اپنے اوپر غصہ کو غالب نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک دن آپ دروازے بند کر کے پہرہ کے درمیان میں بند کمرے میں عبادت کر رہے تھے تو روشن دان سے دو آدمی آ گئے۔ حضرت داؤد گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دو بھائی ہیں، آپ کے پاس فیصلہ کے لیے آئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے، اور میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔
یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 دمبیاں ہو جائیں، یہ میرے پر ظلم ہے، آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ واقعی یہ ظلم ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمہاری مدد کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمیشہ انصاف پر فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول چن لیا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس پر بہت مفسرین نے اپنی اپنی آراء لکھی ہیں۔ بعض نے اسرائیلیات کی تائید کرتے ہوئے زبور تورات میں من گھڑت کہانی بیان کر دی، یعنی جس کا بیان کرنا بے ادبی ہے۔ بعض مفسرین نے اپنی اپنی اور تحویلات کی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ بادشاہ اور خلیفہ وقت تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے کا آپ کو حکم تھا، اور جو جھگڑا لے کر آئے آپ نے انصاف سے فیصلہ فرمایا۔ تو اس فرمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے غلاموں کی عزت کو برقرار رکھنے کا وعدہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی ہدایت دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھی تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالب ہوتے ہوئے یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کے لیے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے اس محفل کو منعقد کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔